وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم محترم جنبہ صاحب کی اصلیت جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، 27 ستمبر کے خطبہ جمعہ میں محترم جنبہ صاحب نے جو دعویٰ ہے مصلح موعود کا ان کا، اس کے بارے میں ایک تجویز پیش کی ہے۔ ہم وہ تجویز آپ کو سنواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم صرف چھوٹی سی یہ بات کر دیں جنبہ صاحب سے اور ان کے ماننے والوں سے کہ جنبہ صاحب نے اس خطبے کا جو موضوع رکھا وہ تھا ہر مرسل اور معمور کو ہنسی، تمسخر اور ٹھٹھے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہم اس ضمن میں صرف اتنی چھوٹی سی بات عرض کرتے ہیں کہ محترم جنبہ صاحب، آپ نہ ہی مرسل بنتے ہیں، آپ نہ ہی معمور بنتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا تو کوئی الہام سرے سے تحریری یا تقریری طور پر موجود ہی نہیں۔ مرسل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیغام دے، معمور وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے معمور بنائے جو ہے۔ اس لیے یہ اس طرح کے فقرات لکھ کر آپ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیا کریں، ہماری یہ عاجزانہ گزارش ہے۔ آپ نہ ہی مرسل ہیں، آپ نہ ہی معمور ہیں، تو اس صورتحال میں اس طرح کی جو عبارات ہیں وہ لکھ کر عوام کو گمراہ نہ کیا کریں۔ ہم آپ سے بہرحال گزارش ہی کر سکتے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ پیارے بھائیوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی جنبہ صاحب نے جو اپنے اس خطبہ میں فیصلہ کا طریق بتلایا ہے، یہ ہم بتلا دیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کا طریق کیوں بتلایا ہے۔ آپ کو خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے جنبہ صاحب سے چند سوالات پوچھے تھے، جس میں سے خاص طور پر ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ مجدد ہیں، تو ہمیں بتلائیں کہ آپ نے تجدید دین کیا کی ہے۔ اس پر پیارے بھائیو، چونکہ لگتا یوں ہے کہ جنبہ صاحب نے 2-3 خطبوں میں بہت زور مارنے کی کوشش تو کی کہ اپنی تجدید دین بتلا سکیں، لیکن جب نہیں بتلا سکے تو پھر بہرحال انہوں نے یہ ایک اور پلٹا کھایا ہے۔ آئے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلے کا طریق بتلایا ہے، سنیں ذرا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے کی طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موت کا فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے، پہلے ہونا چاہیے؟ یہ اصول کی بات میں بتا رہا ہوں۔ یہ حکم و عدل نے جو اپنی سنت اور پیروی ظاہر کی اپنے دعویٰ مسیح موت کے بعد، میں اس کے مطابق آپ کو بلا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا، ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سن کے پیچھے چلتا ہے۔ جی میرے بھائیو، یہ بہت ہی اہم فقرات ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جنبہ صاحب نے یہاں پر کہہ تو دیا ہے کہ سچا انسان وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرے، لیکن جب ہم ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتلائیں گے اس موضوع کے بارے میں، مصلح موعود کے بارے میں، تو ہمیں خدشہ ہے کہ جنبہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی نہیں کریں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے، یعنی بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ میں حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا۔ اور اس جی پیر بھائیو، سن لیا آپ نے
کہتے ہیں اگر ہم یہ ثابت کر دیں سنت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کہ حضرت مسلح موعود جو تھے، جو مسلح موعود کس نے ہونا تھا، تو یہ صاحب چونکہ یہ کہتے ہیں کہ سچا انسان وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرے، تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے دعویٰ اجاز سے دستبردار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے نا کہ پہلے اپنے خود ساختہ مسلم موعود کو ثابت کریں سچا، وہ سچا ثابت ہوئے تو ہماری تو ویسے ہی چھٹی ہو جائے گی. جی پیارے بھائیو، آپ نے سن لیا تو الحمدللہ. آئیں جی پیارے بھائیو، آج ان صاحب کا جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کم ہی ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج ہم پیارے بھائیو آپ کو بتلاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی تھی، اس کے مطابق دو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مطلب نکالا، اور دوسرا ہم آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ کیا اس پیش گوئی سے یہ ممکن بھی ہے کہ کوئی شخص اس پیش گوئی کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ 100 سال بعد یا 200 سال بعد کوئی روحانی اولاد بننے کا دعویٰ کرے. پیارے بھائیوں، اس موضوع کو ہم سب سے پہلے مجموعہ اشتہارات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور پیارے بھائیوں، یہ ہے اس پیش گوئی جو ہے اس کا کچھ حصہ جو پیش گوئی 20 فروری 1886 کے نام سے مشہور ہے. پیارے بھائیوں، اس پیش گوئی کی جو بیک گراؤنڈ ہے، یعنی جو وجہ بنی اس پیش گوئی کی، وہ ہم مختصر طور پر آپ کو بتلا دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1885 میں ایک اشتہار شائع کیا تھا، جس کا ایک حصہ اردو میں تھا اور ایک حصہ انگلش میں. اس اشتہار کی 20,000 کاپیاں تمام دنیا میں نشر کی گئی تھیں، اور اس اشتہار میں بنیادی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعویٰ پیش کیا کہ خدا اب بھی بولتا ہے جیسے کہ پہلے بولتا تھا، تو قادیان کے عاریہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے نشان جو ہے وہ مانگا. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چلہ کشی کے لیے ہوشیار پور گئے، اور وہاں پر چلہ کشی کے دوران یہ پیشن گوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ان قادیان کے جو عاریہ تھے ان کے مطالبے پر یہ پیشن گوئی بتلائی گئی تھی. تو پہلی بات تو یہ بہت ہی اہم ہے پیارے بھائیوں کہ اس پیش گوئی کا جو بھی نتیجہ نکلنا تھا وہ ظاہر ہے ان لوگوں کی زندگی میں ہی نکلنا تھا جن لوگوں نے اس پیشن گوئی کا مطالبہ کیا تھا، نہ کہ 100 سال بعد 200 سال بعد. ٹھیک ہے جی. محترم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے پیش گوئی کے یہ الفاظ جو ہیں یہ کئی بار سنے ہوں گے. آج ہم اس پیشن گوئی سے متعلق کچھ حقائق جو ہیں وہ بتلانے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے جیسے پیارے بھائیوں یہ حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے، انشاءاللہ محترم جنبہ صاحب کا ذکی غلام ہونے کا دعویٰ اور مسلح موعود ہونے کا دعویٰ وہ جھوٹا ثابت ہوتا چلا جائے گا. یہ مثلا مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 113 پر جو اشتہار نمبر 31 ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی واقعہ کو دوبارہ لکھتے ہوئے کہ کیوں آپ نے یہ پیش گوئی کی تھی، آپ فرماتے ہیں ہم ان کے اس قول دروغ کا رد واجب سمجھ کر عام اشتہار دیتے ہیں کہ ابھی تک یا جو 22 مارچ 1886 ہے، ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بجز پہلے 2 لڑکوں کے جن کی عمر 20-22 سال سے زیادہ ہے پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے. تو ٹھیک ہے پیارے بھائیو، یہ جو ایک بہت ہی اہم بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی میں جو مسلح موعود کا وعدہ ہے، جو ایک لڑکے کا وعدہ تھا،
اس سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ 9 سال کے اندر اندر ضرور پیدا ہوگا. اور یہ اہم بات ہے کہ آپ نے فرمایا ہے بموجب وعدہ الہی، یعنی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیاد رکھی ہے اس 9 برس کے عرصے کی، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق رکھی ہے. محترم جنبا صاحب یہ دیکھ لیں، آپ بھی ان صفحات کو پڑھیں. وہ لڑکا جس نے پیدا ہونا تھا اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق، جس نے مسلح موعود بننا تھا، اس نے 9 برس کے اندر اندر پیدا ہونا تھا. ٹھیک ہے جی. اور پیارے بھائیوں، اس سے اگلے ہی اشتہار میں یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ یہ جو 9 برس کی بات کو دہرایا ہے. اور پھر اسی اشتہار میں، یعنی جو کہ 8 اپریل 1886 کا اشتہار ہے، حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ جو لڑکا جو مسلح موعود ہوگا وہ کب پیدا ہوگا. فرمایا لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو حضور انور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر مسلح موت کے لیے یہ بیان کیا ہے، یعنی آپ کی سنت، وہی سنت جس کے بارے میں محترم جنبا صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر سنت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہو جائے کہ مسلح موعود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جسمانی لڑکا ہونا تھا، تو جنبا صاحب جو ہیں وہ اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح پیارے بھائیوں، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 125 پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی بات دوبارہ بیان کی ہے. فرماتے ہیں تعصب اور کینہ کے سخت جنون نے کیسی ان کی عقل مار دی ہے، نہیں دیکھتے کہ اشتہار 22 مارچ 1886 میں صاف صاف تولد فرزند موصوف کے لیے 9 برس کی میعاد لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اشتہار 8 اپریل 1886 میں کسی برس یا مہینے کا ذکر نہیں. اور پیارے بھائیوں، یہ اگلا فقرہ بہت ہی اہم ہے، اور محترم جنبا صاحب جنہوں نے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہونا ہے، وہ بھی اس فقرے کو غور سے دیکھیں. حضور فرماتے ہیں اور نہ اس میں یہ ذکر ہے کہ جو 9 برس کی میعاد مقرر کی گئی تھی اب وہ منسوخ ہو گئی ہے. تو اس لیے پیارے بھائیوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کسی بھی تحریر میں 9 برس کی میعاد کو اگر منسوخ کیا ہے تو محترم جنبا صاحب آپ پر فرض ہے کہ ہمیں بتلائیں، ہمیں دکھلائیں کہ کہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 9 برس کی میعاد ہے اس کو منسوخ کیا ہے. اور اگر آپ نہیں دکھلا سکتے تو پھر سنت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہوگا کہ جو موعود بیٹا جو کہ مسلح موعود بننا تھا، اس موعود بیٹے نے 9 برس کی میعاد کے اندر اندر جسمانی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی صورت میں پیدا ہونا تھا، نہ کہ کوئی 100 سال بعد جا کے کوئی روحانی طور پر جو ہے وہ کسی نے دعویٰ کرنا تھا کہ جی میں روحانی اولاد ہوں. ٹھیک ہے جی. پیارے بھائیو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی سے متعلق ایک اور بہت ہی اہم بات، اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 183 کے جو نیچے حاشیہ ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے، اور مسلح موعود کے حق میں جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. پس مسلح موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا. پھر اب اس سے اگلے صفحے پر اسی حاشیہ میں فرماتے ہیں اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں اس بات کو پیارے بھائیوں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، جب ہم اس پیش گوئی کے اوپر ڈالتے ہیں جو کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی ہے، تو حضور نے فرمایا ہے کہ جو مصلح موعود کی پیش گوئی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. یعنی اس سے جو پہلے والے جو پیش گوئی کے جو الفاظ ہیں، یہ جو یہاں سے شروع ہوتے ہیں، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، یہاں سے لے کر مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے یہاں تک، یہ مصلح موعود کی پیش گوئی سے متعلق یہ الفاظ نہیں ہیں. یہ ذکی غلام جو ہے اس کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ اپنے اس اشتہار میں جو کہ ہم نے ابھی آپ کو بتلایا ہے پیارے بھائیوں، اس میں واضح طور پر حضور انور نے بتلایا ہے. یہ میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کے اشتہار کی یہ عبارت کہ ایک خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، یہ مہمان کا لفظ در حقیقت اسی لڑکے کا نام رکھا گیا تھا، اور یہ اس کی کم عمری اور جلد فوت ہونے کی دلالت کرتا ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے. تو یہ پیارے بھائیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت بشیر اول تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت اماں جان سے پہلے بیٹے جو کہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے، ان کے بارے میں یہ ہمیں بتلایا. آپ نے کیا بتلایا کہ پیش گوئی کا یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک حصہ ہے یہ بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے بعد حضرت مصلح موعود کی پیش گوئی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے کیا ثابت ہوا پیارے بھائیوں؟ اور خاص طور پر محترم جنبا صاحب جو کہ ہمیں بتلاتے ہیں، جنبا صاحب کیا فرماتے ہیں پیارے بھائیوں؟ سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سن کے پیچھے چلتا ہے. جی جنبا صاحب، تو آئیے جی ہم آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دکھلاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے پھر جنبا صاحب کہ آپ نے اس پیشن گوئی کے اندر یہ جو پیش گوئی 20 فروری 1886 ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف لڑکوں کی بشارت دی، ان تمام لڑکوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ نے اپنی جسمانی اولاد قرار دیا. نمبر 1. دوسرا یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکی غلام سے مراد حضرت بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے تھے جو کہ بچپن میں وفات پا گئے. تیسری بات یہ کہ مصلح موعود کی پیش گوئی جو ہے وہ ذکی غلام کی پیش گوئی سے علیحدہ ہے. گویا کیا ثابت ہوا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے؟ محترم جنبا صاحب ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی جو ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا ہے ان کی سنت کے آگے پیچھے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو اور آپ نے کہا کہ جی ان کی سنت کے پیچھے چلتا ہے، تو ہم آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتلا دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں یا آپ سچے نہیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت محترم جنبا صاحب ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ نے واضح طور پر یہ لکھا، جس طرح کہ ہم نے پیارے بھائیوں اس اشتہار میں دکھلایا کہ ذکی غلام جو ہے وہ وجود علیحدہ ہے، اور وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی لڑکے تھے بشیر اول، کوئی روحانی وجود نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. اور جو مصلح موعود جس کے بارے میں پیش گوئی یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ بھی کیا حضور فرما رہے ہیں؟ جسمانی لڑکا. تو یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. محترم جنبا صاحب ہمیں امید ہے کہ اب آپ جلد ہی اپنے تمام دعوی جات جو ہیں جو دعوی آپ کرتے ہیں
اور دعوے بھی ایسے جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سنت کے خلاف. حضور فرما رہے ہیں کہ ذکی غلام علیحدہ وجود ہے اور مصلح موعود علیحدہ وجود ہے. آپ نے ان دونوں کو ہی ملا دیا، یعنی ذکی غلام بھی خود ہی بن بیٹھے ہیں یہ جنبا صاحب، اور مصلح موعود بھی خود ہی بن بیٹھے ہیں. تو پیارے بھائیو، یہ ہیں اس پیش گوئی 20 فروری 1886 سے متعلق وہ حقائق جو کہ سنت حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ثابت ہوتے ہیں. اور ایک بہت اہم بات جو کہ ہم بار بار بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے اس پیشن گوئی سے مراد جتنے بھی اس پیشن گوئی، یہ لمبی پیش گوئی ہے پیارے بھائیوں، لیکن یہ جو اہم حصہ ہے وہ ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں. اس 20 فروری 1886 کی پیشن گوئی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کے گھر میں پیدا ہونے والے جسمانی لڑکوں سے متعلق بشارات دی گئی تھیں، نہ کہ روحانی لڑکوں سے متعلق. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے محترم جنبا صاحب، یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ کے مطالبہ کے مطابق سنت حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہم الحمدللہ یہ بات بخوبی ثابت کر رہے ہیں. پیارے بھائیو، یہ تو مجموعہ اشتہارات جلد اول سے کچھ حوالہ جات تھے جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب ہم اسی پیشن گوئی سے متعلق کچھ اہم باتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف اپنی کتب میں بیان کی ہیں، اور جیسا کہ محترم جنبا صاحب نے ہمارے سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم ان کو سنت حضرت مسیح موعود علیہ السلام دکھلائیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بھی جتنے بھی جو دعویٰ جات ہیں ان سے یہ دستبردار ہو جائیں گے. یہ دیکھ لیں یہ کیا فرمایا تھا انہوں نے. اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے، یعنی بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ میں حق موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا. پیار بھائیو، جس طرح کہ ہم نے مجموعہ اشتہارات کے صفحات دکھلانے میں یہ کوشش کی کہ ہم ایک ترتیب سے چلیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے، اسی طرح ہم جب روحانی خزائن کے یہ صفحات آپ کو دکھلائیں گے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک ترتیب سے چلیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے، اور جنبا صاحب کو بھی انشاءاللہ جب بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ محترم جنبا صاحب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم آسان لفظوں میں اور آسان زبان میں اور آسان ترتیب کے ساتھ آپ کو بات سمجھائیں، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے گی. تو انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے اگلے خطبہ میں اگر آپ واقعی جو ہے جس طرح آپ نے بیان کیا ہے کہ سچا انسان جو ہے وہ اپنے نبی کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ پیروی کر رہا ہوتا، ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سن کے پیچھے چلتا ہے. تو اگر آپ واقعی سچے انسان ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اس سے اگلے خطبہ میں آپ یہ اعلان کریں گے کہ آپ نہ ہی ذکی غلام ہیں نہ ہی مسلم موعود ہیں، کیونکہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں. اس سلسلہ میں پیارے بھائیوں، پہلا حوالہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ نمبر 463 سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں، اور دوسری رحمت کی جو بھی ہم نے بیان کی ہے اس کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ دوسرا بشیر بھیجے گا. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پر پیارے بھائیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوسرا بشیر کس کو قرار دے رہے ہیں؟ بشیر ثانی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو. فرماتے ہیں جیسا کہ بشیر اول کی موت سے پہلے 10 جولائی 1888 کے اشتہار میں اس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا. ٹھیک ہے جی،
اسی طرح پیارے بھائیوں روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 466 اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تحریر آپ کو مل جائے گی. آپ نے فرمایا ہمارے اشتہار 20 فروری 1886 میں بعض ہمارے لڑکوں کی نسبت یہ پیش گوئی موجود تھی کہ وہ کم عمری میں فوت ہوں گے. اس سے امپورٹنٹ بات یہ ظاہر ہوتی ہے پیارے بھائیوں کہ 20 فروری 1886 کا یہ جو اشتہار ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نہیں 2 نہیں بلکہ ان سے زائد لڑکوں سے متعلق پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے کی تھی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام جن افراد کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ وہ آپ کے جسمانی لڑکوں کی نسبت یہ پیش گوئی 20 فروری 1886 کے اشتہار میں کی گئی تھی. اس لیے محترم جنبا صاحب سنت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر چلیے اور اس پیشن گوئی کو اپنے اوپر جو آپ جھوٹے طور پر آپ اطلاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے ہمیں امید ہے کہ اب آپ توبہ کریں گے اور اس سے رجوع کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پیارے بھائیوں اسی کتاب کے صفحہ 467 پر بھی وہی اشتہار جو ہے اس کی عبارت یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی جو ہم آپ کو پہلے دکھلا چکے ہیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ذکی غلام اور مسلم موعود 2 علیحدہ وجود ہیں. اس لیے ہم دوبارہ آپ سے عرض کرتے ہیں جنبا صاحب محترم جنبا صاحب اپنے یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ہی ذکی غلام ہیں اور آپ ہی مسلم موعود ہیں یہ دعویٰ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف دعویٰ ہے. اس لیے آئیے اپنی یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ سچا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتا اس سے پیچھے نہیں رہتا. آئیے اپنے ان الفاظ کی لاج رکھتے ہوئے اپنے ان دونوں دعوی ذکی غلام اور مسلم موعود سے دستبردار ہونے کا اعلان کیجیے. پھر پیارے بھائیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 36 پر لکھتے ہیں 5ویں پیش گوئی میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا. اور اس پیش گوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورق کے اشتہار شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں آدمیوں میں تقسیم ہوئے تھے. اب یہاں پر پیارے بھائیوں یہ جو آخری حصہ ہے یہ بہت ہی عام ہے. حضور فرماتے ہیں چنانچہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 90 سال میں ہے. اب یہ پیش گوئی کی میعاد جو ہے پیارے بھائیوں وہ وہی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں جو کہ ہم آپ کو اس اشتہار میں دکھلا چکے ہیں جس اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بموجب وعدہ الہی 9 برس تک جو ہے یہ فرمایا تھا کہ وہ لڑکا ضرور پیدا ہوگا. تو یہ جو پیارے بھائیوں 9 برس کی میعاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی کس کے بارے میں اس موعود لڑکے کے بارے میں وہ لڑکا جس نے مسلم موعود بننا تھا اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر فرماتے ہیں چنانچہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 90 سال میں ہے. کیونکہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1889 میں پیدا ہوئے تھے 1889 میں جو کہ پیش گوئی کے 9 سال کے اندر بنتی ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائیوں. اور اسی بات کو پیارے بھائیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روحانی خزائن جلد 15 جو ہے اس کے صفحہ 214 پر بیان کر رہے ہیں. اور پھر اسی کتاب کے صفحہ 219 پر آپ نے یہ دیکھیں واضح طور پر جو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور ان 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کی نسبت پیش گوئی کی تاریخ اور پھر پیدا ہونے کے وقت پیدائش کی تاریخ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ جو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی ہے یہ کن کی نسبت ہے
یہ کیا کسی روحانی بیٹے ہیں جی ہونے کے مدعی کی نسبت ہے؟ نہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمیں واضح طور پر یہ بتلاتی ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی 4 لڑکوں کی نسبت یہ پیش گوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ آگے والی بات جو ہے یہ آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں بھی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حضور نے باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے. اور پھر پیارے بھائیوں اسی کتاب کے صفحہ 221 پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیش گوئی کو گویا اپنے صداقت کے طور پر ایک نشان کے طور پر بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ یہ انسان کو جرت نہیں ہو سکتی کہ یہ منصوبہ سوچے کہ اول تو مشترک طور پر 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کی پیش گوئی کرے. دیکھیں محترم جنبا صاحب، حضور کی سنت ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ 4 لڑکوں کی نسبت، یعنی جسمانی لڑکوں کی نسبت یہاں پہ حضور فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں جیسا کہ اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی اور پھر ہر ایک لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کی پیش گوئی کرتا جائے اور اس کے مطابق لڑکے پیدا ہوتے جائیں یہاں تک کہ 4 کا عدد جو پہلی پیش گوئیوں میں قرار دیا تھا وہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے جی. پھر میرے بھائیو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روحانی خزائن جلد 22 یعنی کہ حقیقت الوحی کے صفحہ 373 پر فرماتے ہیں، اور یہ ہماری آج کی ویڈیو کا یہ کہہ لیں کہ آخری جو ہے وہ حوالہ ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا ہی جب میرا پہلا لڑکا فوت ہو گیا یعنی حضرت بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نادان مولویوں اور ان کے دوستوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں نے اس کے مرنے پر بہت خوشی ظاہر کی. ٹھیک ہے. اور بار بار ان کو کہا گیا کہ 20 فروری 1886 میں یہ بھی ایک پیش گوئی ہے کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سب کے سب جو بات ہو رہی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی لڑکوں کی ہو رہی ہے اس پیش گوئی میں. ٹھیک ہے جی. بس ضرور تھا کہ کوئی لڑکا خرد سالی میں فوت ہو جاتا، تب بھی وہ لوگ اعتراض سے باز نہ آئے. تب خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے لڑکے کی مجھے بشارت دی. چنانچہ میرے سبد اشتہار کے 7ویں صفحہ میں اس دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے، دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے. وہ اگرچہ اب تک جو 1 ستمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدوں کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا. زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں. حضور فرماتے ہیں یہ ہے عبارت اشتہار سبز کے صفحہ 7 کی. پھر حضور فرماتے ہیں جس کے مطابق جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا. اور اب یہ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے پیارے بھائیو، جس کا نام محمود رکھا گیا اور اب تک بفضل ہی تعالی زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے. تو وہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جس بیٹے کی نسبت آپ نے روحانی خزائن جلد 12 کے صفحہ 36 پر یہ فرمایا تھا کہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا، یعنی 9 سال کے اندر پیدا ہوا اور 9ویں سال میں ہے. اسی لڑکے یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ حقیقت الوحی کہ صفحہ 374 جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے اس میں فرماتے ہیں جس کا نام محمود رکھا گیا اور اب تک بفضل ہی تعالی زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے. یعنی یہ وہ بیٹا تھے، یعنی یہ وہ پیارے وجود تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو کہ پیش گوئی کے عین مطابق پیارے بھائیوں 9 سال کے اندر پیدا ہوئے اور جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ آپ 9ویں سال میں ہیں اور یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ آپ 17ویں سال میں ہیں. ٹھیک ہے جی. پیارے بھائیو یہ تھے وہ حقائق، یہ تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ بھائیوں کو
خوب اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مصداق ہمارے مطابق نہیں، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات کے مطابق کون ہے۔ ٹھیک ہے جی محترم جنبا صاحب، آئیے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کچھ کہیں، ہم آپ کو یاد دلوا دیتے ہیں کہ آپ نے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا۔ سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سن کے پیچھے چلتا ہے۔ اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے، یعنی بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ میں حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا۔ محترم جنبا صاحب، جیسا کہ ہم نے الحمدللہ آج ثابت کر دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی جو کہ آپ علیہ السلام کے ایک سے زائد لڑکوں کی پیدائش سے متعلق تھی، وہ ساری کی ساری پیش گوئی آپ کے جسمانی لڑکوں سے متعلق تھی، اور اس پیش گوئی کو کبھی بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی روحانی اولاد کے بارے میں کبھی بھی نہیں سمجھا۔ محترم جنبا صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی تحریر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے جس میں آپ نے اپنی اس پیش گوئی سے مراد کوئی روحانی وجود سمجھا ہو، تو وہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ہمارے سامنے پیش کریں، ورنہ یہ آپ کا فرض ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے اس خطبہ جمعہ میں یہ وعدہ کیا ہے، اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے، یعنی بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ میں حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا۔ اگر آپ ایسی کوئی تحریر پیش نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مانتے ہوئے، وہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم ہیں اور جو عدل ہیں آپ کے مطابق، انہی حکم و عدل کی سنت پر چلتے ہوئے محترم جنبا صاحب اب ہم آپ کو یہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ آئیے ان کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلیے اور اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہونے کا اعلان کیجیے۔ اور ویسے بھی محترم جنبا صاحب، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ذکی غلام اور مصلح موعود دو مختلف وجود ہیں، اور یہی ایک بات جنبا صاحب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی محترم جنبا صاحب، ہم نے آپ کے مطالبہ کے عین مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی تحریروں کی روشنی میں پیش کر دی ہے، ثابت کر دی ہے، اور اس بات کو قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام تحریرات کے مطابق مصلح موعود نے بہرحال سنت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی اولاد میں سے ہونا تھا۔ پیارے بھائیوں، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک نہایت ہی اہم گزارش، اور محترم جنبا صاحب ہماری اس گزارش کو غور سے سنیے گا، اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی کے عین مطابق، وہ پیش گوئی جس میں آپ کے جسمانی لڑکوں کی خبر دی گئی تھی، کسی بھی روحانی وجود کا یہاں پر دور دور تک ذکر نہیں ہے،
اس پیشگوئی کے مطابق جس پیشگوئی میں مصلح موعود کی خبر دی گئی تھی اور اس کی پیشگوئی کی گئی تھی، وہی مصلح موعود جس سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا کہ وہ پیشگوئی کی میعاد کے اندر پیدا ہوا ہے، اور وہی مصلح موعود جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتلاتے رہے کہ وہ مصلح موعود ہے۔ پیارے بھائیوں، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مبشر اولاد میں سے صرف وہی ایک وجود ہیں، یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلیفہ بنایا۔ آپ ہی وہ وجود ہیں جنہوں نے مصلح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا، اور صرف جنبہ صاحب کی طرح زبانی دعویٰ نہیں فرمایا۔ پیارے بھائیوں، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو یہ مزید تصدیق کی ہے اس بات کی کہ آپ کا ہی وجود وہ پیارا وجود ہے جو کہ مصلح موعود وجود ہے، اور وہی وجود ہے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے سے خبر دی ہوئی تھی۔ محترم جنبہ صاحب، ہماری آج کی اس ویڈیو کے بعد جس ویڈیو میں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو آپ کے اوپر خوب کھول کر جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے، ہمیں اس بات کا انتظار رہے گا کہ آپ کب یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ ذکی غلام نہیں ہیں، آپ مصلح موعود نہیں ہیں، اور کب آپ اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہوتے ہیں۔ سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سن کے پیچھے چلتا ہے۔ اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے، یعنی بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ میں حکم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔